ایڈمنسٹریٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہفتہ صفائی شروع کیا تو میری اپنی بیٹی نے مجھے ٹی وی پر جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے بابا شہر کا سب سے بڑا بھنگی ہے۔ آج کے میئر کے پاس شہر کا سب سے بڑا بھنگی بننے کا بھی اختیار نہیں ناظرین۔ وہ دکھاوے کے لیے جھاڑو لگا تو سکتا ہے لیکن قانونی طور پر اسے اس کا بھی اختیار حاصل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بنا ناظرین یہ بالکل ممکن نہیں۔ آج بات کریں گے پاکستانی جمہوریت کی جادوگری۔ آج آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں۔ جی ہاں، میئر کراچی کا انتخاب، کراچی کا حال ویسا ہی رہے گا جیسا اس وقت موجود ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے تقریباً 5 ماہ بعد میئر کراچی کے انتخاب کا مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اس انتخاب میں سٹی کونسل میں سب سے زیادہ سیٹس رکھنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی PPP کی جانب سے میئر کے امیدوار مرتضیٰ وہاب تھے، جبکہ سٹی کونسل میں دوسری بڑی جماعت ناظرین جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان تھے۔ نمبرز گیمز کو دیکھا جائے تو اس وقت مخصوص سیٹس کو ملا کر سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے 155 اور جماعت اسلامی کے اراکان کی تعداد 130 تھی، جبکہ PTI 62، مسلم لیگ نون 14، JUI 4 اور تحریک لبیک کی 1 سیٹ ہے۔ میئر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے، جبکہ جماعت اسلامی کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی۔ اس طرح پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی ارکان کی تعداد 173، جبکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے مشترکہ اراکین 192 تھے۔ تاہم ووٹنگ سے قبل ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 30 اراکین نے ایک فارورڈ گروپ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا الگ پارلیمانی لیڈر نامزد کیا اور ووٹنگ کے عمل میں غیر حاضر رہے۔ نتیجے کے طور پر جماعت اسلامی اور PTI اتحاد کی اکثریت ختم ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب غیر سرکاری نتائج کے مطابق 173 ووٹوں کے ساتھ کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان کا کہنا تھا یونین کونسل کے انتخابات 15 جنوری کو ہونے اور 5 ماہ بعد بالآخر میئر کے انتخابات کا انعقاد ہوا۔ یہ ہمارے سیاسی عمل پر سوالیہ نشان ہے کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت نے مقامی حکومت کے انتخابات میں اس حد تک تاخیر کی۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کو آپ ملک کے دیگر سیاسی معاملات سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز واضح ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت ہے، جبکہ جس طرح PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اس تناظر میں PTI ناپسندیدہ ترین جماعت بنی ہوئی ہے ابھی تک۔ اگر یاد ہو تو مرتضیٰ وہاب جب ایڈمنسٹریٹر تھے تب انہوں نے تنگ آ کر استعفیٰ دے دیا تھا ناظرین۔ اب وہ میئرشپ کے حوالے سے کیا کریں گے؟ اب تو کونسل کے لوگ بھی ان کے ماتحت ہیں۔ بہرحال کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عمل ہے جو ہونا ضروری تھا اور ہو گیا، لیکن اس عمل سے امید رکھنا عقلی بات نہیں ہوگی۔ KMC کے پاس مالی خود مختاری نہیں ہے، وہ محکوم ہے۔ ایسے میں آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس وسائل اور اختیارات ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہفتہ صفائی شروع کیا تو میری اپنی بیٹی نے مجھے ٹی وی پر جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے بابا شہر کا سب سے بڑا بھنگی ہے۔ آج کے میئر کے پاس شہر کا سب سے بڑا بھنگی بننے کا بھی اختیار نہیں ناظرین۔ وہ دکھاوے کے لیے جھاڑو لگا تو سکتا ہے لیکن قانونی طور پر اسے اس کا بھی اختیار حاصل نہیں۔ اگر جماعت اسلامی یا PTI کا میئر بنتا تو وہ حکومت سے اختیارات کا مطالبہ کرتے۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی اپنے میئر کو خود تنخواہ دے گی اور وہ صوبائی حکومت کے لیے کام کریں گے تو اب بہت تالیاں بجتی رہیں گی، لیکن ایک دوسرے کو ہار بھی پہنائے جائیں گے اور کراچی کا حال جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ مرتضیٰ وہاب کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس
ہونے والے میئر کراچی کے انتخاب کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں تو آپ ان انتخابات کی ساکھ کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جماعت اسلامی کو ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر حصہ نہیں لیتے تو ان کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہوتی۔ ان کے مطابق ان کے حامی ووٹرز کی تعداد 193 ہے، جبکہ انہیں ایوان میں 161 ووٹ ملے۔ ایسے میں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جب تک ان کے تمام نمائندے نہیں آئیں گے تب تک وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ معاملہ اب بھی عدالت میں ہی جائے گا۔ مرتضی وہاب کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ انہیں بھی ابھی یو سی چیئرمین بھی منتخب ہونا ہے۔ جب وہ 30 لاپتہ یو سی چیئرمین منظر عام پر آئیں گے تب میئر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی بآسانی پہلے ہی اجلاس میں میئر کو ہٹا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے ناظرین کہ ان کے 30 اراکین کو خرید لیا گیا ہے، مثال کے طور پر، کیونکہ ابھی جو پی ٹی آئی کی سچویشن ہے اس میں بھی جو خلائی مخلوق انہوں نے تو راستہ روکا ہوا تھا، آنے نہیں دیا، نہ ووٹ ڈالنے دیا، تو میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ سوچا ہوگا کہ یہاں تو ویسے ہی گڑبڑ چل رہی ہے، پریشر بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں زرداری، آپ کو پتہ ہے اس معاملات میں بڑے اچھے مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، ڈیلز میں ایک کی جگہ 5 دیتے ہیں، تو یہ تو زرداری صاحب کی تعریف ہے۔ تو پھر جماعت اسلامی 193 کے دعوے کا کیا بنے گا؟ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اس الیکشن کو ہونا چاہیے تھا یہ اس طرح سے ہوا نہیں۔ پی 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 کا یہ موقف ہے کہ انحراف کے حوالے سے قوانین کا مقامی حکومت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے اراکین کو ملا کر یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس 193 ووٹ کی اکثریت ہے تو اس انتخاب کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں حافظ نعیم کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین کیوں موجود نہیں تھے؟ اگر یہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک واقعی فارورڈ بلاک ہے تو یہ جماعت اسلامی کے اکثریت رکھنے کے دعوے کی نفی ہوگا۔ اس تمام صورتحال سے پہلے بھی پی ٹی آئی سندھ میں اندرونی اختلافات تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ٹاؤن چیئرمین کے انتخابات بھی منعقد ہوئے، لیکن اس کا اتنا شور نہیں ہوا جیسا کہ میئر کے انتخابات کے لیے ہوا، اور وہ عمل پرسکون طریقے سے مکمل ہو گیا۔ پی 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 کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر ٹاؤن کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے، لیکن کوئی بھی میئر بن جائے، بلدیاتی حکومت کو بااختیار بنائے بغیر کراچی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ کراچی میں میئر کے اختیارات انتہائی محدود ہیں۔ میئر کے زیر اثر نہ ڈی ایچ اے ہے، نہ کینٹونمنٹ اور نہ ہی وفاقی حکومت کے ادارے۔ کراچی کے مسائل حل کرنے میں برسوں نہیں لگیں، لیکن اگر یہاں صرف نالوں کی صفائی ہو، پینے کا صاف پانی فراہم ہو، کراچی کی اچھی سڑکوں کو بحال کیا جائے، اچھی ٹرانسپورٹ لائی جائے، کراچی سرکولر ریلوے کو دوبارہ بحال کیا جائے تو بہت حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں میئر کا بااختیار ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ جو فرد کسی حلقے سے جیت کر نہ آیا ہو وہ پورے شہر کا میئر کیسے بن سکتا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب، آگے شیئر کریں اور سپورٹ کریں پلیز۔ تھینک یو۔